اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ اور جب تم ان چیزوں پر شکر کرنا سیکھ لیتے ہو جو تمہارے پاس ہوتی ہیں تو اللہ تمہیں وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے، جس کے ملنے کی امید تم بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کہ تم اس کی ایک چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہو تو وہ تمہاری ساری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی مل نہیں سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی تو تم اس کی محبت دے کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتیں اس کی رضا پہ قربان کر دیتے ہو، جب تم ضد نہیں کرتے، جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو۔ اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے، پھر تم اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں،
کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے، جو وہ چاہے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے۔ پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے، تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں، تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں، تب وہ اس دل میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی، تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے، تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، بس تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی، تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے، تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، تو پھر جو چاہیے اس سے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔
اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، دیری بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ پھر یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو ذکر علیہ السلام کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، جس نے ہاجرہ کو پیاسے رہنے نہیں دیا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بن مانگے سلگتی ہوئی آگ سے بچا لیا، وہ پھر کیسے تمہارے مانگنے پر تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا، وہ کیسے پھر تمہارے سسکنے پر تمہارے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ انہوں نے تب تک کوشش کی جب تک اللہ کو منا نہیں لیا، پھر وہ عمر کا پہلا حصہ ہو یا آخری، وہ تب تک اللہ سے مانگتے رہے جب تک مدد ان تک نہیں پہنچا دی گئی۔ وہ چاہتے تو تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ دینے والا ہے، اور دیکھو اللہ نے انہیں دے دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراً عطا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں، بے شمار کٹھن آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا۔ سفر کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر جس نے یقین رکھا اس کے لیے اللہ معجزوں تک پہنچنے کی راہیں آسان کرتا گیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم پلایا، وہ دعا ہی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، وہ دعا ہی تھی جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے، تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین ہو کر آئے گا۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں، بس یوں ہی وہ کن کہے گا اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا۔ وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔
اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں کبھی نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ کہانی کوئی بھی ہو، کہانی کسی کی بھی ہو، منزل تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں نہیں آئیں گی یا غم نہیں آئیں گے، بلکہ یقین تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھ میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ انہوں نے تب تک کوشش کی جب تک اللہ کو منا نہیں لیا، پھر وہ عمر کا پہلا حصہ ہو یا آخری، وہ تب تک اللہ سے مانگتے رہے جب تک مدد ان تک نہیں پہنچا دی گئی۔ وہ چاہتے تو تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ دینے والا ہے، اور دیکھو اللہ نے انہیں دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھا دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بن مانگے سلگتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ وہ پھر کیسے تمہارے مانگنے پر تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا؟ وہ کیسے پھر تمہارے سسکنے پر تمہارے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو ذکر علیہ السلام کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، جس نے ہاجرہ کو پیاسے رہنے نہیں دیا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے؟ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے۔ دیری بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضتیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے۔
اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتی۔ جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جو وقت تہجد اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی طرف تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توقع رکھنا کہ وہ جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔
فلک چاند ستارے اور کہکشان جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضتیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر اور پھر حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا۔ لا حاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن ممکن بن جائے گا، اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستان سنایا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے۔ اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ کیسے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ
تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ٹھہر جاتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم روتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا۔ جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے۔ وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے، تمہارے ذہن میں
خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ یہ شکستہ دل منتظر ہے آج بھی تیرے معجزوں کا۔ یہ کہانیاں آج بھی تیرے ایک کن پہ رکی ہیں۔ زمانے سے تو بچ جاؤں، پر تجھ سے کیسے چھپاؤں۔ سونے کی تھیں جو راتیں وہ جاگ کر کٹی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قوت سماعت کم ہے تجھ کو سننے کے لیے، مگر میں نے خاموشیوں میں اکثر تیری باتیں سنی ہیں۔ دن گزرتے ہیں تجھ سے وقت تہجد ملاقات کے انتظار میں، تیرے دیدار کی طرف میں نہ جانے کتنی شامیں غم کی ڈھلی ہیں۔ غیر تو پھر غیر ہے، میرا تو مجھ سے بھی پڑتا ہے۔ رازداریاں خود سے بھی کبھی نہیں کہی جو تجھ سے کہی ہیں۔ زمین کی خود غرضیاں مجھ کو ذرا راس نہیں آتی۔ یہ بے بس نگاہیں اب تیرے در پہ جا ٹکی ہیں۔ تو ہی نہ مانے تو ضائع ہیں ساری ریاضتیں میری، میرے نصیب کی پہیلیاں تیری ہی رضا سے جڑی ہیں۔ اس طویل سفر کی تھکاوٹ نے چکنا چور کر دیا ہے۔ تھام لے کے روبرو میرے بہت قریب مسافتیں کھڑی ہیں۔ کچھ تو سلا دے کہ حوصلہ نہیں رہا اب صبر کا، کچھ تو سلا دے کہ حوصلہ نہیں رہا اب صبر کا۔ ممکن تھا وقت سے لڑنا جہاں تک میری دعائیں لڑی ہیں، میری دعائیں لڑی ہیں۔ جب ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی۔ تم سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا اور نہ کبھی میں نے ایسا ہونا چاہا تھا، لیکن اب جو محبت ہو گئی ہے تو تم مجھے ناممکن اور ممکن کے وسوسوں میں مت ڈالو، اور خود سوچو سکھانے سے یا احتیاط کی تلقین کرنے سے کوئی پیچھے ہٹا ہے؟ اور پھر میری دسترس میں تو دعا کی قوت رکھی گئی ہے۔ میں آغاز نہیں بدل سکتا، مگر اختتام تو اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تم جہاں لا حاصل اور ادھوری محبت کا سبق دے رہے ہو، وہاں تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میری دعائیں اس سبق کے نتیجے کو بدل بھی سکتی ہیں۔ میں بھی پہلے تم جیسا ڈرپوک ہوا کرتا تھا، دعا سے پہلے قبولیت کا حساب کتاب لگایا کرتا تھا کہ یہ دعا قبول ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، اور اس بے یقینی کو اللہ کے فیصلوں کا احترام سمجھا کرتا تھا۔ لیکن اب میں یقین کے اس دوہرائی پر کھڑا ہوں جہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دعا قبول پہلے کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے، اور آپ تو میری دعا کا وہ حصہ ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتا، جس کا حال آنکھیں اللہ کو سناتی ہیں۔ آپ سے جڑی رازداریاں یا تو وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کسی اور کی پہنچ نہیں یہاں تک، کیونکہ آپ دل میں رہتے ہیں اور دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے ہی جڑے ہوتے ہیں، اور محبت کے خواب انہی کے پورے ہوتے ہیں جو ان کی تعبیر اللہ کے سوا اور کسی سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کی محبت آپ سے نہیں اللہ سے چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے در پہ سوالی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آتے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنی تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ بس ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کوفت ہونے لگتی ہے، اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی طرف رہتی ہے، ایسی طرف
جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے، جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے۔ وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے، بہت نڈر، بہت طاقتور، جو دن کی رونقوں میں کھو جائیں انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدل دیتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ پھر وہ تمہیں اتنا صبر اور اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ تم اس کے کن تک پہنچ جاتے ہو۔ یوں وہ تمہیں اس مقام تک لے آتا ہے جہاں دعائیں منہ سے نکلتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہوا اگر وہ صرف ایک دعا کی، صرف ایک سجدے کی بات ہو جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو
تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے اس وقت، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، ایسے راستے جہاں پر تم اپنی چاہت بھی پالو گے اور اللہ کو بھی۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے، بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں۔ دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلیتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ پھر وہ تمہیں اتنا صبر اور اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ تم اس کے کن تک پہنچ جاتے ہو۔ یوں وہ تمہیں اس مقام تک لے آتا ہے جہاں دعائیں منہ سے نکلتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہوا اگر وہ صرف ایک دعا کی، صرف ایک سجدے کی بات ہو
جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔